نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے کہ اگر کسی بندے کے اوپر شریعت کوئی قانون لاگو کرے اور اس کو شریعت کے مطابق سزا مل جائے، پھر وہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ یہ سوال بہت اہم سوال ہے، اس کو غور سے سننا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے اپنی بیوی پہ الزام لگایا کہ تو بدکار ہے، یا کسی اور بندے کے اوپر الزام لگایا، تو الزام کی سزا کیا ہے؟ الزام کی سزا ہے 80 کوڑے مارنا، 80۔ اور الزام کو اپنے آپ سے ہٹانے کے لیے لعن کا جو طریقہ ہے، میں نے بولا تھا کہ بھائی اگر کسی کے پاس گواہی نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، تو اس نے قسم اٹھانا ہے اور قسم کے بعد لعنت جو ہے نا بھیجنا ہے جھوٹے پر۔ یہ طریقہ کار ہے۔ تو کیا کسی بندے کو سزا مل جائے، 80 کوڑی مل جائے، تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر یہ الزام کا جو قصور ہے، جو گناہ ہے الزام کے، تو یہ اس کے اوپر جو ہے نا قیامت والے دن کیسے ہو سکتے؟ یا ایک بندہ ہے شادی شدہ ہے، اس نے زنا کی بدکاری کے، تو شریعت نے اس کے جو ہے نا بارے میں حکم دے کو سنسار کرو شرعی عدالت میں۔ یا ایک بندے نے قتل کیا، قاتل جو ہے نا اس کو شریعت نے حکم دیا کہ بھائی قاتل جو ہے نا اس کو قتل کرو، کیونکہ عام سعودی میں یہ قانون نافذ ہے، سعودی عرب میں یا اس طرح اسلامی ممالک میں نافذ ہے۔ تو اس کے بارے میں سوال یہ ہے کہ بھائی قیامت والے دن اس کے لیے کیا کیفیت ہے؟ یہ جنتی ہے جس کو سزا مل گئی، یا جہنمی ہے؟ اس کے بارے میں اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس انسان کی ایمان کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اگر وہ بندہ ایماندار ہے، اس سے غلطی ہو گئی، اس نے توبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اس کو جنت میں لے جائے گا سزا کے بعد، یا سزا مل گیا۔ اگر وہ بندہ ایماندار نہیں ہے، بے ایمان ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ اگر مجھے سزا بھی مل جائے پھر میں یہی کام کروں گا، تو پھر وہ بندہ جو ہے نا ٹھیک نہیں، اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اس کے بارے میں ایک صحابی ہے، تو اس کو شرعی طور پہ جو ہے نا وہ سزا دی گئی تھی، تو اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے یوں کہا کہ بھائی یہ بندہ جو ہے نا یہ اچھا بندہ نہیں تھا۔ تو یہ لوگ جو ہے نا یہ بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے 2 بندے، جنہوں نے اس صحابی کے بارے میں الفاظ نازیبا الفاظ نکل کے، دیکھو اس کو سزا مل گیا، سنسار ہو گیا۔ تو راستے میں آگے جو ہے نا ایک حدیث میں ہے کہ گدھا ہے، مرا ہوا گدھا، اور اس کے گوشت اتنے خراب ہو گئے گوشت کی، اس میں کیڑے لگی ہے، گندے کیڑے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں ہے فلان اور فلان، کہ آ جائے اور اس گدے کے جو گندا گوشت ہے اور کیڑے ہیں یہ کھا لے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ تو بہت گندی چیز ہے، آپ نے تو منع فرمائی اس طرح کی چیزوں کے کھانے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے جس بندے کے بارے میں الفاظ استعمال کیا نا، ان الفاظ سے بہتر ہے کہ آپ لوگ یہ گندا گوشت کو کھا لو، یہ گندا مردار کو کھا لو۔ وہ تو جنتوں میں مزے لے رہی ہے، وہ جنت میں چلا گیا، اور آپ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہو۔ تو میرے بھائیو، اسی طرح سوالات جو ہے نا اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کی کیفیت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ بہرحال جن لوگوں سے دنیا میں جس کو سزا مل گئی، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، کیونکہ وہ صحابی کے واقعہ کو دیکھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں مزے لے رہی ہے، وہ جنت میں
خوشی محسوس کر رہے، خوش ہے، تو اسی طرح کے جو ہے نا لوگوں کے جو گنہگار بھی ہو کوئی بندہ، اس کے گناہ سے اپنے نفرت کرنے، بندے سے نفرت نہیں کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ آخر میں صحیح ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور یہ جو خاتمہ ہے نا، آخری خاتمہ، یہ ایمانداری پہ ہو جائے تو بندہ جنتی ہے، اگر خاتمہ آخری بے ایمانی پہ ہو جائے تو بندہ جہنمی ہے۔ کیونکہ ایک صحابہ کرام ایک جہاد میں لڑائی کر رہے تھے، تو ایک بندہ جو نا بہت دلیر تھا، بہت تلوار چلا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے بارے میں فرمایا کہ یہ بندہ جہنمی ہے۔ تو صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ بھئی یہ تو ایک غازی ہے، مجاہد ہے، اللہ تعالیٰ کی دین کی خاطر لڑ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دل میں ویسے آ گئے، اعتراض نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ان کے دل میں یہ ویسے جو نا وشواس آ گیا۔ تو وہ بندہ اتنے دیر میں اس بندے کا ایک ہاتھ ایک بازو جو ہے نا کٹی گیا، لڑائی میں تلوار لگ گئی۔ تو اس بندے نے وہ بازو کا جو درد ہے نا وہ برداشت سے نہیں ہو سکا، تو اس نے اپنی تلوار کو کڑی کر دیا اور تلوار کے اوپر جو ہے نا اپنی سینے کے اوپر اور اپنا وزن ڈال دیا، اپنی سینے سے آر پار وہ تلوار نکال لیا، وہ خنجر نکال لیا، اور اس ٹائم پہ وہ مر گئے، انہوں نے خودکشی کی۔ مجاہد بندہ خاتمہ خودکشی پہ ہو گیا تو جہنم میں چلا گیا۔ تو اسی طرح میرے بھائی کوشش کرنا ہے کہ موت آ جائے الا وانتم مسلمون، ایسے حالات میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے تابعداری میں ہو اور موت آ جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، السلام۔